بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے، فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، زمین پر جتنی بھی جگہیں ہیں، ان تمام جگہوں میں، تمام مقامات میں اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین جو مقام ہے، جو جگہ ہے، وہ مسجدیں ہیں۔ یعنی اس روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے، کوئی آبادی ہو، کوئی مکان ہو، یا کوئی دکان ہو، یا کوئی بازار ہو مثلا، یا فرض کیجئے کوئی باغ ہے، کوئی کھیتی ہے، جو کچھ بھی ہے، ان تمام جگہوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ترین جگہ اللہ کے نزدیک مسجد ہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یقیناً اللہ کی مسجدوں کو تو وہی تعمیر کرے گا کہ جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ یعنی جو کوئی مسجد کو تعمیر کرتا ہے یا آباد کرتا ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو، کہ باقاعدہ تعمیر مسجد ہو، کسی نے اپنی حیثیت کے مطابق اگر اللہ نے اسے زیادہ خوشحالی و فراوانی سے نوازا ہو تو کوئی مکمل مسجد اس نے اپنی جیب سے اپنے ذاتی خرچ پر تعمیر کروا دی، یا جتنی بھی گنجائش ہے اپنی گنجائش اور حیثیت کے مطابق تعمیر مسجد کے کام میں کچھ حصہ ڈالا ہو، یا مزید یہ کہ تعمیر مسجد یعنی مسجد کو آباد کرنا، کہ مسجد میں حاضری، مسجد میں آمد و رفت کے سلسلے ہوں، تو تعمیر مسجد میں یہ چیز بھی شامل ہے۔ الغرض وہ خوش نصیب انسان جس نے تعمیر مسجد کا کام انجام دیا ہو، یا مسجد کے ساتھ اس کا تعلق خاطر ایسا ہو، دلی تعلق، کہ ہمیشہ مسجد آنا جانا، اور یہ کہ باجماعت نماز میں حاضری اور اس چیز کی پابندی کرتے رہنا، تو یہ ایسا عظیم اور خوش نصیب ترین انسان ہے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اس کے لیے ایمان کی گواہی دی گئی ہے کہ جو کوئی مسجد کو تعمیر کرتا ہو یا مسجد کو آباد رکھتا ہو، تو یہ وہی ہے کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ فی الجنۃ مثلہ، جس کسی نے اللہ کی خاطر یعنی خلوص نیت کے ساتھ محض اللہ کی رضامندی و خوشنودی طلب کرتے ہوئے کوئی مسجد تعمیر کی، اب نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے لیے یہ عظیم ترین خوشخبری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اللہ اس کے لیے ایسا ہی ایک گھر جنت میں تعمیر فرمائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جنت میں جو گھر ہوگا تو پھر وہ دنیا کی تعمیر سے جنت میں جو گھر ہے، جو عمارت ہے، وہ بہت زیادہ بہتر ہوگی، وہ عمارت جو کہ جنت میں ہے۔ اور یہاں بقول اہل علم انسان کو یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اس قسم کی یہ جو خوشخبریاں ہیں اور یہ جو ترغیب دی گئی ہے تعمیر مسجد کے بارے میں،
اور یہ کہ جو کوئی مسجد تعمیر کرے گا تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرمائے گا۔ تو کوئی یہ نہ سوچے کہ میری تو حیثیت ہی نہیں ہے، میری اتنی استطاعت کہاں کہ میں کوئی مسجد تعمیر کر سکوں۔ لہذا مایوسی کی بجائے یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ خوشخبری سبھی کے لیے ہے، کیونکہ اللہ بخوبی واقف ہے اس بات سے کہ میرے کس بندے کی کیا صورتحال ہے اور کس کے پاس کتنی گنجائش ہے۔ لہذا اگر کوئی مکمل مسجد تعمیر کرنے کی بجائے اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑا بہت اس میں تعاون کرنے کی قدرت رکھتا ہو، یا کوئی چھوٹی سی مسجد بنائی ہو، یا پوری مسجد بھی نہیں، نہ چھوٹی نہ بڑی، بلکہ جتنا اس کے بس میں ہے، جہاں نظر آیا کہ تعمیر مسجد کا کام چل رہا ہے، یا اسے یہ اطلاع ملی کہ فلاں جگہ تعمیر مسجد کا سلسلہ چل رہا ہے، تو ایسے میں اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑا بہت جو کچھ بھی انسان اگر تعاون کرے گا تو انشاءاللہ وہ بھی اس خوشخبری میں شامل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا مسجدا للہ کمفحص قطات او اصغر بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جس کسی نے اللہ کی رضامندی و خوشنودی کی خاطر مسجد تعمیر کی، اگرچہ وہ کسی پرندے کے گھونسلے کی مانند ہو یا اس سے بھی چھوٹی ہو، کہ پرندے کا گھونسلہ ہے، چڑیا کا گھونسلہ وہ کس قدر چھوٹا ہوا کرتا ہے، تو اس مثال کے ذریعے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اتنی چھوٹی سی مسجد ہی اگرچہ بنائی ہو کہ اس کی گنجائش ہی اتنی ہے، بلکہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ چھوٹی سی مسجد بھی مکمل اگر وہ نہیں بنا سکا تو زندگی میں اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس طرف توجہ ہو اور اس جانب ذوق و شوق اور اہتمام ہونا چاہیے کہ جہاں کہیں تعمیر مسجد کا کام ہو تو انسان کو سوچنی چاہیے یہ بات کہ اس میں کاش میرا بھی کچھ حصہ ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا کرتے ہیں، ان کی مثال تو اس طرح ہے کہ مثلا کوئی ایک دانہ ہو کہ اس دانے سے زمین سے اگے ہیں 7 خوشے، یعنی اگر زمین میں ایک بیج بویا گیا ہے، ایک دانہ ڈالا گیا ہے، پھر اس سے جو پودا اگا ہے تو اس پودے میں 7 خوشے ہیں، کہ گندم کا پودا مثلا جب وہ اگتا ہے تو اس میں 7 خوشے ہوا کرتے ہیں، کہ جسے خوشہ بھی کہا جاتا ہے، سٹھا بھی کہا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ اسے بالی بھی کہا کرتے ہیں۔ الغرض ایک دانہ زمین میں بویا ہے، اس سے جو پودا اگا ہے اس میں 7 خوشے ہیں، پھر ہر ایک خوشے میں 100 دانے ہیں، تو یوں ایک دانے کے عوض جو پودا اگا ہے اس میں 700 دانے موجود ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں اگر کوئی ایک چیز ہے یا 1 روپیہ ہے یا 1 درہم ہے کوئی خرچ کرتا ہے تو کم از کم یہ کہ 700 گنا بڑھا کر اللہ کی طرف سے اسے عطا کیا جائے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا کرتا ہے۔
اس لیے کہ واللہ واسع علیم، اللہ تو بڑی وسعتوں والا ہے، بڑی کشادگی والا ہے، اور علم والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ کو خوب علم ہے اس بات کا کہ کس بندے کے دل میں کیا نیت ہے، اور کس نیت کی بنا پر بندہ یہ روپیہ پیسہ خرچ کر رہا ہے۔ تو جس کی جیسی نیت ہوگی، اور جس قدر نیت خالص ہوگی، اور جیسی اس کی ایمانی کیفیت ہوگی، تو اس کے مطابق، کیونکہ اللہ کو خوب علم ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی بھی نہیں ہے، تو چونکہ اس کا خزانہ بھی بہت وسعتوں والا ہے، لہذا اگر وہ چاہے گا تو کم از کم ایک کے بدلے 700 بڑھا چڑھا کر، اور شاید جس کے لیے وہ چاہے گا تو اس سے بھی زیادہ اسے عطا فرمائے گا، 1 درہم کے عوض یا 1 پیسے کے عوض، یا جتنا بھی اس نے خرچ کیا ہے اللہ کی راہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، مومن کے لیے اس کی موت کے بعد بھی اجر و ثواب کا سلسلہ جو جاری رہتا ہے جن اعمال کی وجہ سے، تو یہ جو اعمال ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ علما علمہ ونشرہ، کوئی ایسا علم اگر انسان چھوڑ گیا ہو کہ مفید علم، اگر وہ دنیا میں لوگوں کو سکھا گیا اور پھیلا گیا ہو، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، یا ایسی اولاد چھوڑ گیا ہو جو کہ نیک ہو، متقی اور پرہیزگار قسم کی اولاد، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، یا قرآن کریم کا کوئی نسخہ اگر وہ اللہ کی راہ میں وقف کر گیا ہو، او مسجدً بناہ، یا کوئی مسجد اس نے تعمیر کی ہو، او بیتً لابن السبیل بناہ، یا کوئی مسافر خانہ وہ تعمیر کر گیا ہو، او نہراً اجراہ، کوئی نہر جاری کی ہو اس نے، او صدقةً اخرجها من ماله في صحته وحیاته یلحقه من بعد موته، یا اس نے اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ و خیرات کیا ہو صحت و تندرستی کی حالت میں، یعنی جب انسان بہت زیادہ بیمار پڑ گیا اور یہ کہ مرض الموت میں وہ مبتلا ہو گیا، اور اب وہ اس حقیقت کو جان چکا ہو کہ میرا یہ مال و دولت تو اب ویسے ہی مجھ سے چھیننے والا ہے، اور یہ کہ یہ تمام تر روپیہ پیسہ میرے ساتھ قبر میں تو جانے والا نہیں ہے، اب تو یہ میرے ہاتھ سے گیا، اب یہ تو دوسروں کے ہاتھ میں آنے والا ہے۔ اس وقت میں اگر کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اس کی وہ فضیلت نہیں ہے جو کہ اس کی بنسبت اگر انسان صحت و تندرستی کے زمانے میں، کہ موت کے بظاہر فی الحال کوئی آثار نہیں ہیں، اور یہ کہ اسے اپنا روپیہ پیسہ بہت عزیز ہے، بہت اچھا لگتا ہے، اور جب بھی وہ کچھ صدقہ و خیرات کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال اسے ستانے لگتا ہے کہ شاید کل مجھے خود اس روپے پیسے کی ضرورت پڑ جائے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی خواہش کو قربان کرتے ہوئے، اللہ کی رضا کو مقدم رکھتے ہوئے، اپنی خواہش کا گلا دباتے ہوئے، اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے وہ صدقہ و خیرات اور یہ کہ انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام کیا کرتا ہو، تو یہ ایسی چیزیں ہیں، ایسے اعمال ہیں کہ انسان کی موت کے بعد بھی اسے مسلسل ان اعمال کی وجہ سے اجر و ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو انہی اعمال میں سے ایک عمل جس کا یہاں تذکرہ کیا گیا، او مسجدً بناہ، اگر وہ مسجد تعمیر کر گیا ہو، اور جیسا کہ ہم نے یہ تذکرہ کیا ناظرین کرام کہ مکمل مسجد تعمیر کرنے کی اگر گنجائش نہیں ہے تو تھوڑا بہت انسان کبھی نہ کبھی زندگی میں انسان کو چاہیے کہ یہ بات یاد رکھے اور سوچے اور اپنے دل کو ٹٹولے اور اپنی یادداشت کو کھنگالے
کہ کب کہاں کس بستی میں کس شہر میں کس گاؤں میں کس علاقے میں نے کب کس مسجد کی تعمیر میں کچھ تعاون کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو اب کیا جانا چاہیے یہ مبارک ترین کام۔ پھر اس کے علاوہ مزید یہ کہ ناظرین کرام، ایک بہت بڑی خوشخبری یہ کہ اگر کوئی تعمیر مسجد کے کام میں حصہ لیتا ہے تو اب آئندہ ہمیشہ کے لیے جو کوئی بھی اس مسجد میں نماز پڑھے گا یا کوئی بھی اچھا کام کرے گا تو پھر جو اجر و ثواب اسے ہوگا، جتنے وہ نمازی ہیں نمازیوں کو جو اجر و ثواب ہوگا، تو وہی اجر و ثواب اس تعمیر مسجد کا کام انجام دینے والے انسان کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها بعده من غیر ان ينقص من اجورهم شیء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی اچھا کام شروع کیا تو اب جو کوئی بھی اس کے بعد یہ اچھا کام کرے گا تو یہ جتنے لوگ جو بعد میں اسے دیکھ کر اس کی وجہ سے یہ اچھا کام کیا کریں گے تو ان سبھی کو جو اجر و ثواب ملے گا تو پھر ایسا ہی اجر و ثواب اس شخص کو بھی ملے گا کہ جس نے اس اچھے کام کے سلسلے کی ابتدا کی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ تعمیر مسجد کا کام جس نے انجام دیا ہو یا اس میں حصہ ڈالا ہو تو اب جتنے بھی لوگ ہمیشہ اس میں نماز پڑھیں گے تو ان سب کا ثواب جس طرح انہیں دیا جائے گا تو وہ شخص جس نے تعمیر مسجد کا یہ کام کیا ہے، یہ مسجد بنائی ہے، تو وہی ثواب اسے بھی دیا جائے گا۔ مزید یہ کہ ناظرین کرام، بہت سے مقامات پر بہت سی مسجدوں میں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ اکثر جمعے کے خطبے میں یہ دعا کی جاتی ہے کہ جمعے کے خطبے میں جو بہت سی دعائیں ہوا کرتی ہیں تو اس موقع پر اکثر یہ دعا بھی کی جاتی ہے کہ اللہم اغفر لمن بنا هذا المسجد، کہ یا اللہ جس نے یہ مسجد تعمیر کی ہے تو اس کی مغفرت فرما۔ تو مسجد میں یہ دعا اور خطبے کے دوران یہ دعا اور یہ کہ جمعے کے دن یہ دعا کہ جس کی قبولیت کا امکان مزید بڑھا ہوا ہے، پھر وہاں جو سینکڑوں نمازی ہیں ان سب کا اس دعا پر آمین کہنا، تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ لہذا انسان اگر کوئی تعمیر مسجد کے کام میں حصہ ڈالتا ہو تو اسے یہ خوشخبری یاد رکھنی چاہیے۔ اسی طرح قیامت کے دن جو لوگ 7 قسم کے افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو اللہ 7 قسم کے افراد کو بطور خاص اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ انہی میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ ہی لگا رہتا ہو کہ ہمیشہ مسجد آمد و رفت کا شوق اور یہ سلسلہ اور یہ پابندی، تو اس سے بھی مسجد کی اہمیت واضح و ثابت ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔